بھائیو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نبوت کا اعلان نہیں کیے تھے، جب ان پر پہلی وحی نہیں آئی تھی، تو جس طرح سب لوگ کام کرتے تھے اسی طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کام کیا کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، لوگوں سے ملتے تھے، اپنے گھر میں سب کی طرح رہتے تھے۔ پھر جب پہلی وحی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، پھر وہی نازل ہوتی رہی اور اللہ کے حکم سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو قرآن سناتے رہے۔ پھر جو کچھ لوگوں نے اختلاف کیا اور کچھ لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ پھر اللہ پاک سورہ آل عمران آیت نمبر 103 پہ فرماتا ہے، خاص کر کے ان لوگوں کے لیے جو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے تھے، ان لوگوں کو خاص کر کے فرما رہا ہے۔ اور باقی تو یہ آیت ساری انسانیت کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ اس میں اللہ پاک فرماتا ہے ان لوگوں سے جو نئے ایمان کے اندر داخل ہوئے تھے، اللہ پاک فرماتا ہے وہ دن یاد کرو جب تم لوگ آپس میں جنگ خانہ کر رہے تھے، ایک دوسرے کا قتل کر رہے تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے، اور اللہ نے تم لوگوں کے دل میں الفت ڈال دی اور تم لوگ آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ تو بھائیو، اللہ نے الفت اس قرآن کے ذریعے ڈالی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل کر کے ہمارے آقا علیہ السلام کی تعلیم سے اور اس قرآن سے لوگوں کے دل میں الفت پیدا ہوئی اور سارے ایمان والے بھائی بھائی ہو گئے۔ اور بھائیو، آج بھی یہ قرآن ہم سب کے بیچ میں موجود ہے، اور ہم لوگ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم سب بھائی بھائی ہیں یا ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دین کے اندر ایسی باتیں داخل کر چکے ہیں جو مسلمان آپس میں ٹکرا رہے ہیں، جبکہ جو قرآن تب تھا اور وہ لوگ سب اس قرآن کی بدولت سب بھائی بھائی ہو گئے تھے، اور ہم لوگوں کے پاس یہ قرآن برسوں سے چلا آ رہا ہے، پھر بھی ہم لوگ اس قرآن کو برابر پڑھتے بھی ہیں اور برابر ایک دوسرے سے دشمنی بھی رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، ایک دوسرے کو گستاخ رسول کہتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ یہ قرآن یہ نہیں سکھاتا ہے کہ تم لوگ مسلمان ہو کر آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہو، ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ لگاؤ۔ یہ بات قرآن شریف میں کہیں پر موجود نہیں ہے، اور اگر کوئی ایسی باتیں کر رہا ہے، ایک دوسرے مسلمانوں پر گستاخی کا فتویٰ لگا رہا ہے، تو یہ مان لیجئے آپ کہ وہ قرآن کی تعلیم نہیں دے رہا ہے بھیا، وہ اپنی قصے کہانیوں کی، اپنے کچھ علماؤں کی بنائی ہوئی باتوں کے مطابق تعلیم دے رہا ہے۔ قرآن شریف کے اندر ایسی کوئی تعلیم موجود نہیں ہے کہ یہ مسلمان الگ الگ گروہوں میں بٹ جائیں، فرقوں میں بٹ جائیں اور ایک دوسرے پر لعن طعن کریں۔ تو بھائیو، ہم سب کو غور کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ قرآن شریف لوگوں کو جمع کرنے کی چیز ہے، قرآن شریف لوگوں کو جمع کرنے کی چیز ہے، اور ہم لوگ ادھر ادھر پھوٹ رہے ہیں۔ تو وجہ کیا ہے؟ قرآن شریف کی جہاں پر تعلیم ہوگی تو لوگ اکٹھا ہوں گے، اور جہاں پر قرآن کو چھوڑ کر ادھر ادھر کے قصے کہانیاں جب شروع ہو جائیں گی تو لوگوں میں اتفاق نہیں ہوگا، لوگ ادھر ادھر پھوٹ جائیں گے، لوگوں میں جھگڑا ہوگا، لوگ فرقوں میں بٹیں گے اور لوگ ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے۔